نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصیبت آئے تو اللہ کو اس چیز کا واسطہ دے کر دعا کرو، ابھی دعا پوری نہیں ہوگی، مصیبت پہلے ختم ہو جائے گی۔ رب کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال انسان کو اپنی زندگی میں مشکل اور آسان دونوں قسم کے حالات کا سامنا ہوتا ہے، کبھی معاشی، کبھی خوشحالی، خوشگوار گھریلو زندگی، تندرستی، مقاصد میں کامیابی اور اولاد کی فرما برداری جیسی سینکڑوں خوشیاں اس کی زندگی میں بہار بن کر داخل ہوتی ہیں، اور کبھی حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ مالی تنگ دستی، گھریلو ناچاکی، امتحان میں ناکامی، دفتری پریشانی، بیماری، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی اور کاروباری پیچیدگی جیسی کئی مشکلیں اس کی زندگی کو خزاں رسیدہ اور ویران بنا دیتی ہیں۔ تین قسم کے لوگ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے حوالے سے ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل میں گھبراتے نہیں، نروس نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھ کر ہمت و جرأت کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس مشکل سے نکل آتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس طرح یہ لوگ اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ مشکل حالات سے گھبرا کر دل ہار بیٹھتے ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک، ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور بعض تو مایوس ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں مال و جان کے اور آمدنیوں کے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، وہ صبر کرنے والے کے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ہیں عنایتیں ہیں ان کے رب کی اور رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متنبہ فرمایا ہے کہ اس سے مختلف چیزوں کے ذریعے ضرور بل ضرور آزمایا جائے گا، اور جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے پورا اترے گا اسے رحمت و مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق تکلیفوں پر صبر ثواب میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے۔ جامع ترمذی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ثواب میں اضافہ مصیبتوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے والے کے حوالے سے کنز الاعمال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق لوح محفوظ میں پہلی جو چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، جس نے میرے فیصلے کو مان لیا اور میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میرے حکم پر راضی رہا، میں اسے اپنے یہاں صدیق لکھ دیتا ہوں اور اسے قیامت کے دن صدیقوں میں اٹھاؤں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سابقہ امتوں کے شہیدوں کی طرح امت محمدیہ میں درجہ شہادت پانے والوں کو صرف اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہونے والوں تک ہی محدود نہیں رکھا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبے کا حامل ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان یا مال یا اس کی اولاد میں مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان مصائب پر صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے من جانب اللہ طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا
دیتا ہے۔ مصائب کے نعمت خداوندی ہونے پر یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جس وقت روز قیامت دنیا میں مصائب برداشت کرنے والوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا، اس روز اہل عافیت بھی یہی چاہیں گے کہ کاش ان کے جسم کی کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ ایک روایت میں مصائب و مشکلات کے گناہوں کے ازالے میں اثر انگیزی کو بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حدیث قدسی کی شکل میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، جس شخص کی میں مغفرت اور بخشش کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے جسم کو بیماری میں ڈال کر اور اس کی روزی کو تنگ کر کے اس کی ہر غلطی اور گناہ کو مٹا دیتا ہوں۔ جیسا کہ مذکورہ بالحدیث سے معلوم ہوا ہے کہ مصائب میں بندہ مومن کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ مصائب اس کے حق میں رحمت خداوندی کے نزول کے عنوان ہے، لیکن بندہ چونکہ کمزور و ناتواں ہوتا ہے وہ رحمت خداوندی کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ اپنی آخرت کے بناؤ بگاڑ کے پہلو سے واقف نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی مانند اپنے کو بھی خوشحال و فارغ البال دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ حقیقت میں بھی مصائب کو برداشت کرنے کی سکت بھی اپنے اندر نہیں پاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کو طلب کرتا رہے۔ دعاؤں کے اتمام کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں اس بات کی التجا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت اور بے روزگاری کی نعمت کو روزگاری کی نعمت سے بدل دے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مبتلا مصیبت کر کے اس کی عاجزی و بندگی کے مظاہرے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے دعا سے بڑھ کر اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار بندہ اپنے دوسرے اعمال کے ذریعے کہاں کر سکتا ہے، بلکہ دعا کو احادیث میں حاصل عبادات قرار دیا گیا ہے۔ مصائب میں مبتلا شخص ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرتا رہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الا نفسی طرفت عین واصلی لشانی کل لا الہ الا انت۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الا نفسی طرفت عین واصلی لشانی کل لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے پل بھر میں میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا حال درست فرما دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اے زندہ اور اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا۔ ان دعاؤں کو مصائب اور پریشانیوں کے دفع میں خوب اثر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صحابہ کو مصائب اور مشکلات کے وقت انہی دعاؤں کی تلقین فرمائی تھی۔ دعاؤں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے الطاف و عنایات اور عطایا و نوازشات کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح اس کے مصائب آسانیوں سے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی خواہ جس قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، خواہ بیماری یا تکلیف میں یا افلاس و تنگ دستی میں یا قرض و بیماری کی پریشانی میں، ان بیماریوں اور پریشانیوں میں آدمی اپنے آپ کو یکا و تنہا تصور کرتا ہے۔ وہ اپنی عقل و تدبیر اور بسا اوقات ہر طرح کے ظاہری اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھی اسے پریشانیوں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت یا راہ نظر نہیں آتی۔ دعاؤں کے خوب اہتمام کے باوجود اس کے مصائب ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ان مصائب میں سکون و راحت کے متلاشی کے لیے ایک لازمی امر یہ بھی ہے کہ وہ اس بارے میں نیک لوگوں اور اللہ والوں سے مشورہ طلب کرے، ان کے بتائے ہوئے رہنما خطوط پر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے۔ پریشان حال شخص اگر بیمار ہے تو یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھا رہے، تقدیر کا بہانہ بنا کر تدبیر سے نہ چوکے بلکہ علاج و معالجہ کرے۔ اگر بے روزگار ہے تو حصول رزق کے لیے سعی و کوشش کرے۔ اگر اولاد کی نافرمانی سے دوچار ہے تو ان کی اصلاح کی راہیں اختیار کرے۔ غرض یہ کہ مصائب کو دور کرنے کے لیے آدمی مذکورہ بلا امور کے ساتھ اپنی مقدور بہر اسباب و ذرائع کی دنیا میں کوشش بھی کرے، البتہ تمام محنت و مجاہدے اور علاج و معالجہ کے بعد اس کے نتیجے صحت
صحت یابی اور رزق کی کشائش وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ توکل کی حقیقت بھی دراصل اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجے کو ذات خداوندی کے حوالے کرنا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال جو لوگ آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں ان کے لیے رحمت و مغفرت کا وعدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی پیدل جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ گرا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو وہ نیک صالح اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں، آج انہیں اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں بکریاں چراتا اور ان کے لیے دودھ لے کر آتا اور شام کو جب میں واپس گھر لوٹتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ لیا تو ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ خود انہیں جگاؤں اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے، لہٰذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سوئے رہے اور بچے بلبلاتے رہے حتیٰ کہ طرح فجر ہو گئی۔ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہٰذا تو اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ باقی 2 آدمیوں میں ایک نے اپنے مزدور کے لیے حسن سلوک کی نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل سکے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اس نے اپنے ایک چچا زاد سے محبت کا ذکر کیا، جس میں نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ وہ اس سے بد کرداری کرنے کے عین قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا تھا تو اس نے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کو اپنا دینی و اخلاقی فریضہ سمجھیں، ان سے ادب و احترام سے پیش آئیں، ان پر اپنا مال خرچ کریں اور ان کی رضا و خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی تلاش کریں۔ تو محترم ناظرین، والدین کی خدمت کرنے سے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ جس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہے تو ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کی فرما برداری کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کے ساتھ اب حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی وصیت کو نافذ کرے، ان کے ذمے کوئی قرض ہو تو اسے ادا کرے، شرعی حصص کے مطابق میراث کو تقسیم کرے، خود دینی تعلیم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، ان کے لیے دعا کرے، اللہ سے ان کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرے، ان کی طرف سے صدقہ کرے، ان کی طرف سے نفل حج و عمرہ کرے، کہیں کنواں کھدوائے یا لوگوں کے پینے کے پانی کا انتظام کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔